السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں میر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اترا پروڈکشنز۔ فرینڈ، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی ہستی کا عرس مبارک ہے، ان کا 105واں عرس مبارک ہے۔ تو میں نے ان کے بارے میں، ان کی کرامات کے بارے میں ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ آج میں پھر حاضر ہوں ان کے دربار پر، اور ان کے نواسے سے ملے ہیں، ان سے ٹائم لیا ہے، بہت مصروف ہیں۔ تو آج ہم پہلے تو ہم نے ان کی کرامات کے بارے میں جانا تھا، آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانیں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں ان کے نواسے سے۔ السلام علیکم قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ بہت مصروف ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو میری طرف سے بھی، ہمارے ناظرین کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو قادری صاحب، آج ہمارے کچھ سوالات ہیں، کچھ میرے ہیں، کچھ ہمارے دیکھنے والوں کے ہیں، تو آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ جی جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ سے کہ آپ ان کا مکمل تعارف کروا دیں مزملی سرکار کا۔ حضور خواجہ مزمل سرکار کا نام مبارک ہے فقیر احمد دین۔ جو نام آپ کی صورت مزمل کی وجہ سے مزملی سرکار پھیلا، لوگ آپ کا اصل نام کم اب جانتے ہیں۔ فقیر احمد دین آپ کا نام ہے، خواجہ خواجگان ہے، اچھا، لیکن مزملی سرکار زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ، آپ کی ذات سے پوچھا، قادری تو تھے، مزملی سرکار جو ہے۔ تو آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل پہلے وہ یہاں رہتے تھے، جن کے 6 بیٹے ہیں۔ میرے پردادا شاہ فقیر میاں چانند دین بھی انہی کے بیٹے ہیں، اور باقی 5 بیٹے اور۔ تو ابھی آپ نے بتایا کہ وہ مزمل، سورہ مزمل کیسے مشہور تھے، تو اسی میں سے ایک سوال ہے کہ وہ حافظ تھے کیا؟ جی بالکل۔ سورہ مزمل کے علاوہ کوئی اور بھی سورت پڑھتے تھے؟ نہیں، وہ پورے قرآن کے عامل تھے اور بڑے زبردست حافظ تھے، اور تمام وظائف ان کے ہوتے تھے قرآن مجید میں سے، اور ان کے تعویذات اور ان کے جو چیزیں ہیں میرے پاس پڑھی ہیں، میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا، تو ان کی اس سے پتہ چلتا ہے صاف کہ پورے قرآن کے عملیات تھے، پورے قرآن کی آیات ہیں اس میں، اور خود لکھتے تھے، اور قرآن پاک کے بہت زبردست حافظ تھے، بڑی خوبصورت منزل پڑھتے تھے وہ بھی، اور ان کے صاحبزادہ صاحب بھی، خواجہ مظفر الدین صاحب بھی، تو اور عالم بھی تھے، شریعت طریقت کے پیر تھے، عالم بھی، لیکن سورت مزمل سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور چلہ بھی ان کا انہوں نے کیا ہوا تھا، اور اس کا چلہ بھی کوئی کرتا ہے سورت مزمل شریف کا، اور اس سے پھر ان کی بے شمار کرامات تھیں، اور علاقے اتنی تھیں کہ سورت مزمل سے زندہ چڑی کو اشارہ کرتے تو مزمل وہ پڑھ کے یا ایسے اشارہ ہی کر دیتے، یا جو المزمل ہی کہہ دیتے تھے، تو وہ گر جاتی، مر جاتی، پھر دوبارہ وہ اسے کہتے اسی طرح یا جو المزمل کہہ کے اشارہ انگلی کا کرتے تو وہ محور پرواز ہو جاتی، اڑ جاتی۔ علاقے میں مشہور ہو گئے تھے دور دراز یعنی خطہ پاک و ہند میں۔ ایک فارسی کا شعر ہے، وہ میرے ذہن سے اترا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر دینی دنیاوی خیر خواہی چاہیے، دین دنیا کی خیر خواہی چاہیے، تو جاؤ کیلا نشین حضور خواجہ مزملی سرکار کے پاس۔ لوگ دور دراز سے آپ کی شہرت تھی اور آتے تھے آپ سے دعا کروانے، دم کروانے، آپ کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں بیٹھنے، اپنے آپ کو دین دنیا روشن کرنے کے لیے، اور ذہنی قلبی روحانی جسمانی سکون کے لیے، اللہ رسول کی یاد کے لیے لوگ آتے تھے، اور بدل کر جاتے تھے زندگیاں، دنیاوی لوگ آتے تھے۔ تو آپ کے جو تھے نا، میں آپ کا بتا رہے تھے تعارف، آپ کے غلام حبیب صاحب والد گرامی وہ یہاں رہتے تھے۔ غلام حبیب صاحب جو آپ کے والد تھے، جو میرے پردادا شاہ فقیر میاں چانند دین کے بھی والد ہیں، ان کے 6 بیٹے تھے، یہ آپ کے حضور خواجہ مزملی سرکار فقیر غلام حبیب مجذوب نانگا صاحب تھے، ان کے پہلے بیٹے تھے۔ تو ان کا جو آپ نے تعارف پوچھا ہے، تو ایک پیدائش سے پہلے کا میں آپ کو تعارف بتا دیتا ہوں۔ غلام حبیب صاحب یہاں بیٹھے ہوتے تھے، ابھی غلام مزملی سرکار پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے آگے ایک مطلب غیر مسلم کوئی بیٹھا تھا، تو آپ نے کہا یہاں کنواں رینگ رہا ہے، یہاں پہ کنواں بھی ہے مزملی سرکار کا، جی ہاں، تو وہ رینگ رہا ہے، ابھی کنواں تھا بھی نہیں، نہ پیدا ہوا کوئی بیٹا، تو اس غیر مسلم نے کہا جی آپ آنکھوں والے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جگہ صاف تھی بالکل ہی، تو انہوں نے کہا نہیں، ایک لفظ بولا کہ مجھ سے کہا ہے، اس نے کہا جی وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ میرا بیٹا ہوگا، میں پیار سے اسے بسا کہہ رہا ہوں، اس کا نام ہوگا فقیر احمد دین، وہ کنواں بنائے گا اپنے دور میں۔ اور اسی طرح ہوا، پھر انہوں نے مزملی سرکار نے کنواں بنایا تھا، لوگ پانی بھر کے لے آتے تھے اس کنویں سے، نصر اللہ لغاری کا دادا بھی پانی بھر کے لے آتا تھا وہاں سے، ہاں، کندھوں پہ ٹین کے اندر پانی ڈال کے، لوگ دور دور، اور جتنے خلفاء ہوئے مزملی سرکار کے، وہ بھی پانی بھر کے لے آتے تھے، جب کبھی مزملی سرکار کا دل ہوا سینے سے لگا کے ان کو خلافت دے دی۔ تو پھر غلام حبیب صاحب کے دور میں
مزملی سرکار کے باقی تمام پھر ایک بار مزملی سرکار 6 ماہ کے تھے، یہاں یہی کمرہ جو مزملی سرکار کا، اس کے اندر ایک چھپری تھی، چھت کے ساتھ جھولا لگا ہوا تھا، اس میں ان کی جھولا لگا ہوا تھا، تو ان کی والدہ صاحبہ مجھے محمود خاتون صاحبہ انہیں سلا کے نا چھپری کے اندر، چھت کے اندر جھولا تھا، تو اسی کمرے پہلے اسی طرح چھپریاں ہوتی تھی، تو وہ کام کرنے لگ گئیں۔ غلام حبیب صاحب مجذوب تھے، تو غلام حبیب صاحب جو تھے نا وہ مستی میں بیٹھے تھے ذکر میں، تو چلے گئے ان کے پاس، اپنے بیٹے فقیر احمدین کو پہلا بھی جھولا دیا، پھر دوسرا دیا وجد میں، جلال میں، تو وہ بھاگتی ہوئی آئی مجید محمود خاتون، ان کی بیوی غلام حبیب صاحب کی مزملی سرکار کی والدہ، پہلا بیٹا تھا، تو انہوں نے جھولا پکڑ لیا، انہوں نے کہا رکھ یہ فقیریاں ساریاں اپنے کو، میرے تے پتر نو مارا گیا، مطلب یہ ساری فقیریاں ولایتیں اپنے پاس رکھو، میرے بیٹے کو آپ نے مارا۔ انہیں پتہ تھا نا مجذوب ہے، انہوں نے پکڑ لیا، تو وہ سانس رکھا ہوا تھا، مزملی سرکار 6 ماہ کے تھے، تو غلام حبیب صاحب نے فرمایا فقیری میں بھی تو ابھی بھی کسر نہیں ہوگی، لیکن بڑے بڑے اولیاء مجذوب اس کے پاس آئیں گے، فیض لیں گے، لیکن تیسرا جھولا نہ روکتی تو مشرق مغرب میں اس جیسا فقیر نہ ہوتا۔ تو ایک تو غلام حبیب صاحب کی بھی اپنے والد اور دادا اور پردادا سب کے فیض یافتہ، پھر بھی غلام حبیب صاحب جب مزملی سرکار بڑے ہوئے تو تمام بیٹوں کو خلافت دی غلام حبیب صاحب نے، 5 بیٹوں کو، ان کو یہ بڑے تھے، ان کو نہ بیعت کی نہ کہا تمہیں خلافت ہے، یہ چیزوں کی اجازت ہے، تو انہوں نے کہا بھائی مجھے کیوں نہیں، میں بڑا بیٹا ہوں، تو انہوں نے کہا تمہیں حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنؤ سے آئیں گے، ان کی ہاتھ پہ بیعت ہے، میں نے تمہیں پنگوڑے میں اور پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اور جب بچے تھے جو فیض دینا تھا، جو توجہ دینی تھی دے دی۔ غلام حبیب صاحب بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کے سانپ تابع رہتے تھے ہر وقت۔ غلام حبیب صاحب آپ کے والد گرامی وہ بھی یہاں رہتے تھے، اور آپ کے والد گرامی کے 6 کل بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی، بڑے بیٹے خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان میں سے مجذوب کتنے تھے؟ جی مجذوب کتنے تھے بیٹے آپ کے؟ کس کے؟ ان کے بیٹے کتنے مجذوب تھے مزملی سرکار کے؟ میاں موسیٰ صاحب کے خاندان میں 2 مجذوب گزرے ہیں، اچھا ٹھیک ہے نہیں، ایک حضور خواجہ مزملی سرکار کے والد گرامی اچھا غلام حبیب، وہ سانپ ان کے تابع رہتے تھے، ہر وقت چمٹے رہتے تھے، انہیں کچھ نہیں کہتے۔ ایک بار آپ کی وائف نے کہا اس طرح نیچے، مہربانی کریں ادھر نہ آئے، انہوں نے انگلی اس طرح لکیر لگائی، اس کے بعد ادھر سانپ نہیں جائیں گے، سانپ نہیں جاتے تھے۔ اور ایک بار غلام حبیب صاحب مزملی سرکار کے والد ایسے بیٹھے تھے، تو جلال کہتے ہیں جی آج سانپ اور سپنی کا جو نر اور مادی ہوتی ہے تو اس کا آج صلح ہونی ہے جی، لوگ اکٹھے ہو گئے، فقیر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، تو لوگوں نے دیکھا، بڑے ٹائم گزر گیا، لوگ اکٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد 2 بڑے سانپ آئے، بہت بڑے، انہوں نے اپنے اور ان کو غلام حبیب صاحب نے کہا منہ پہ منہ رکھے، انہوں نے منہ پہ منہ رکھا اور کہتے ہیں جی چلو صلح ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح غلام حبیب صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی آپ کی زمین پر کسی نے قبضہ کر دیا ہے، غلام حبیب صاحب کو مجذوب تھے، تو انہوں نے کہا جی اس دن چلے گئے، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کون ہے، وہاں گیا تو اس ملک صاحب نے کہا جی فقیر صاحب نے کہا ملک صاحب یہ ہماری جگہ ہے، آپ کو ہمارا جھگڑا نہیں بنتا، تو انہوں نے کہا اگر ہم فقیر آدمی، آپ فقیر ہوتے تو وہاں بیٹھے ہوتے، یہاں نہ آتے، تو اس طرح انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہاری زندگی سے 3 گھنٹے رہ گئے ہیں، تو اس نے کہا بڑے بڑے فقیر دیکھے ہیں تمہارے جیسے، پھر اس نے غلام حبیب صاحب نے فرمایا 2 رہ گئے، وہ کہتا کیا یہ کب کرتے گئے، اس نے کہا بس یہ دھمکیاں دینے والے میں نے بڑے دیکھے، اس نے کہا 1 رہ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس ملک صاحب کے پاس اس کا کزن آ گیا، ہمارا ان فلاں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، جہاں ہماری کمرے بن رہے تھے، کہیں اور بھی اس کا جھگڑا تھا، وہاں پر جب وہ پہنچا نا بندوں کو چیر کے آگے گیا تو ان کے پاس ٹوکا، تو انہوں نے سمجھا ہمیں مارنے آ رہا ہے، انہوں نے اس کے سر میں مارا، اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، 1 گھنٹے میں وہ مر گیا۔ یہ غلام مزملی سرکار کے والد گرامی غلام حبیب صاحب۔ اور پھر ان کے پاس ایک بندہ آیا جی بھائی میں عورت کے پاس گیا ہوں تو میں مطلب نامرد ہو گیا، تو انہوں نے کہا تم حضور سخی سلطان بہو صاحب کے مرید کے منگ کے ساتھ تم نے شادی کی ہے، ان کی پکڑ میں ہو، لہٰذا اس نے کہا جی مہربانی فرمائے، انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے میاں موسیٰ صاحب اپنے جد اعلیٰ کے مزار پہ جا رہا ہوں، وہاں بادشاہ سرکارہ خوشاب والے سید محمود شاہ سید احمد شاہ اور سخی سلطان بہو صاحب کی بھی دعوت ہے روحانی طور پہ، یہ وہاں گئے مزار پہ بیٹھے رہے غلام حبیب صاحب میاں موسیٰ صاحب کے، بڑی دیر کے بعد تقریباً آدھا دن گزر گیا تو اٹھے اور کہا جی فیصلہ ہو گیا تمہارے 7 بیٹے ہوں گے، اور اس شخص کی بعد میں پتہ کروایا گیا خواجہ فقیر سلطان علی صاحب کے دور میں اس کے 7 بیٹے ہوئے تھے، یہ مزملی سرکار کے والد گرامی تھے، اور یہ مجذوب تھے، یہ میاں موسیٰ صاحب کے پرپوتے یہ ان کے پوتے کے بیٹے ہیں، غلام مرتضیٰ کا، یہاں امیر والا رچیاں میاں موسیٰ صاحب کے گیٹ کے ساتھ دائیں سائڈ پہ۔ اچھا، اور جو دوسرے مجذوب ہیں وہ حضور خواجہ مزملی سرکار کے پوتے ہیں، میرے نانا ابو، میری والدہ صاحبہ کے والد صاحب مظفر الدین صاحب کے والد، مجذوب زماں، قلندر دوران، دستگیر بے کساں، حضرت شاہ فقیر میاں احمد الدین ثانی
ہم نام حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہوتے بھی، اور ہم نام بھی ایک ہے، مزملی سرکار ان کا۔ لوگ بھول جاتے ہیں جو فقیر احمد دین بڑے ہیں جن کا عرس ہوتا ہے وہ مزملی سرکار، اور جو پوتے ہیں وہ فقیر احمد دین ثانی دوسرے ہیں، وہ ان کے پوتے ہیں، نام ایک ہی ہے، لیکن وہ مجذوب تھے اور وہ مزملی سرکار مجذوب نہیں تھے۔ تو مجذوب زماں کی تو بے شمار کرامات ہیں، لوگ جانتے ہیں ان کو، ٹکڑے ٹکڑے میں نے اس دن بھی بتایا تھا، اور ان کو دوسری جگہ پہ پایا جانا، اور بے شمار ایسی ہیں حالات و واقعات ہیں، اس پہ جب آپ بات کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، آپ ہمارا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ مزملی سرکار کی سفر بھی کرتے تھے؟ جی جی بالکل، سفر علاقے میں بھی کرتے تھے، تو بگی بھی تھی، آپ بگی پہ جاتے تھے، گھوڑے بھی تھے آپ کے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں آپ کے گھوڑے تھے جہاں کھڑے ہوتے تھے، اور گھوڑوں پہ بھی قریب قریب مطلب علاقے کے قریب بگی پہ چلے جانا۔ دور دراز کا جو سفر تھا نا، مطلب خطہ پاک کے اندر تو وہ کسی غیر علاقے میں جانا ہوتا تھا جہاں آبادی نہیں ہوتی تھی، جہاں دین کی تبلیغ، 41 بندے پھر ساتھ لے کے جاتے تھے، ایک دو بوڑھی عورتیں ہوتی جو رات کو کام کر کے پھر اپنے لگاتے وہاں آبادی آ جاتی۔ پھر بیرون ملک کے جو سفر کرتے تو ایک دو آدمی جو خلفاء میں سے کوئی ہوتے، وہ چند ساتھیوں پہ قافلہ مشتمل تھا 10-12، وہ بیرون ملک مطلب خراسان چلا جانا، بخارا چلا جانا، بغداد چلا جانا، عرب مکہ مدینہ میں اب پیدل حج کی تھی جہاں سے، واللہ علم کتنے، لیکن ایک حج شو ہوا تھا، وہ بھی خفیہ تھا، آپ کی زندگی کے بعد خلفاء نے شو کر دیا تھا، تو وہ ہوا تھا۔ وہ ٹائل بھی لائے تھے مکہ مدینہ پاک سے، جو جس پہ صورت مزمل کا انہوں نے چلہ بھی کیا تھا، آپ نہ ہوتے تو وہ کسی سائے والے یا جنات والے آدمی کو دیکھا، جی 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 پاس ہے، جی جی ٹھیک ہو گیا۔ اور انڈیا اور دور دراز کے عرب و عجب کے سفر کرتے تھے، عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، ولی کامل بھی تھے۔ اچھا، ہمارا ایک اور سوال ہے کہ آپ کا کنیکشن اس طرف اتنا کیوں ہوا، باقی بھی اتنا رجحان اس طرف نہیں ہے؟ جی جی، وہ اصل بات تو یہ ہے کہ ویسے تو مذہبی گھرانہ ہے، تو میرے والد گرامی عالم ہے، مولانا غلام رضا فقری صاحب، میرے دادا پردادا سارے عالم بھی، حکیم بھی، دینی گھرانے کے سارے ہیں، اور میرے نانا حضور تو پھر بہت بڑے ولی کامل تھے، ہم نے ان کا زمانہ پایا ہے، ان کے قدم جوڑے ہیں، ان کے جوتے اٹھا کے رکھے ہیں، ان کی زیارت میں ہر وقت ان کی زیارت ہوتی، صبح اٹھتے تھے شام کو سوتے تک ان کی زیارت ہوتی تھی۔ ان کی والدہ صاحب، ان کی گھر والی میری نانی اماں ولی کاملہ تھیں، اور پھر مزار صاحب مزار کی توجہ خواجہ مزملی سرکار کی، نانا جی کی بہت زیادہ توجہ تھی، اور ذاتی طور بھی علماء کی کیسٹیں سننا، خطابات سننا، مطالعہ کرنا کتابوں کا، دینی کتابوں کا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا، اولیاء اللہ نیک لوگ ملنے، پھر اماں جی شہزادی کی مجلس میں کتنے سال میں بیٹھا رہا، حالات و واقعات، وہ بھی ولی کاملہ تھی، نانا جی کی بہن تھی، مجذوب زمان کی، مزملی سرکار کی پوتی، اور گھر کا ایک ماحول تھا اچھا۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود، لیکن خصوصاً یہ ہے کہ میرے نانا جی فقیر احمد دین ثانی صاحب کے ساتھ، جو میرے مجذوب زمان نانا جی تھے، والدہ صاحبہ کے والد، ان کی میرے ساتھ اتنی توجہ تھی نانا جی مجذوب زمان کی سن 2008 میں، تو اس سال انہوں نے مجھے خواب میں ملے، تو یہاں کندھے پہ کاٹا بھی تھا خواب میں، اس کے بعد میری انہوں نے زندگی کا رخ سارا، آبا و اجداد، مزملی سرکار، موسیٰ قادری صاحب، اور ان کی حالات و واقعات اکٹھا کرنا، ان کے باتیں پوچھنا کرنا، ان کی زندگی میں نانا جی کی وہ شروع ہو گیا تھا، پھر رجحان اور زیادہ بڑھ گیا، اور تو مزارات بھی بنائے میں نے، امت کا بھی کم الحمدللہ کوشش سے شروع ہے، اور صاحب مزار کی اپنی توجہ سے، اور ادھر میاں موسیٰ صاحب پہ بھی مزارات، تو یہ نانا جی مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ خاص تھی ان کی وجہ سے۔ اچھا، ہمارا ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ یہاں اس جگہ کو میاں ڈیرہ کہتے ہیں، تو یہ میاں ڈیرہ کیسے مشہور ہوا؟ یہ میاں ڈیرہ مشہور ہوا ہے جی حضور خواجہ مزملی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، اور ان کے کچھ ایک دو آباء و اجداد، لیکن خصوصاً آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا ڈیرہ تھا، آپ کے باقی بھائیوں کی ڈیرے علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ، آپ کی بھائی چانہ دین، محمد علی، مراد علی، یہ سارے علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، کوئی کہتا یہاں، اب کچھوں کی اولاد کہتا بعد ایک ادھر ہے، لیکن ان کا ڈیرہ اسی جگہ پہ رہا، میاں یہ یہیں رہے، بڑے بھائی تھے، ان کی اولاد بھی یہیں رہے، بیٹے پوتے، اور ان کی وجہ سے مشہور، حتیٰ کہ ایک واقعہ ہے، آپ کے کزن ہیں غلام قادر کے بیٹے غلام محی الدین، ان کو آپ نے بہن دی ہوئی تھی، وہ آپ کے کزن بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے غلام محی الدین، وہ دور ان کا کہیں ڈیرہ تھا، یہ ڈیرہ یہاں تھا، تو جب مزملی سرکار سفر سے واپس آتے تھے تو ایک نور کی چمک ہوتی تھی یہاں سے، رات کو چمکتی تھی نور، تو وہ غلام محی الدین صاحب اپنی گھر والی کو کہتے تھے کہ آج سائیں آ گئے، سر سجن سائیں کے سرکار آ گئے، وہ کہتی گھر والے ان سے پوچھتے کیسے پتہ ہے بے مزملی سرکار آ گئے، کہتے ہیں وہ دیکھو ڈیرے پہ نور چمک رہا ہے، آج روشنی آ رہی اتنی، میاں نے ڈیرے پہ روشنی ہے، تو سارے بھائی آ جاتے، مزملی سرکار سفر سے لوٹتے
سارے بھائی دوست احباب آپ کے صف جتنے بھائی تھے آپ کی باقی رشتہ دار تھے آپ کی زیارت کے لیے، اور بھائی رہتے تھے کتنے کتنے دن پھر یہاں 3 بوریاں آٹے کے پکتی، لنگر پکتا، آمد و رفت ہوتی دن میں بھی اور رات میں بھی، لوگ دور دور تک سو رہے ہوتے تھے اس علاقے میں۔ وہ ایک دکان ہے تحسین کی، یہاں سے کتنی دور ہے، ایک مطلب کتنے ہوں گے میٹر، تو وہاں تک لوگ سو رہے ہوتے تھے۔ تو ہاں، اور یہاں بڑا رش رہتا تھا، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، آپ باہر کچہری بھی لگاتے۔ تو یہ مطلب وصال کے وقت بھی آپ کے بھائی آپ کے پاس موجود تھے۔ 3 دن آپ کو بخار ہوا، سارے بھائیوں کو بلا لیا تھا، جب فوت ہو رہے تھے پڑھ رہے تھے بیٹھے تھے، تو اس وقت سارے بھائی آپ کے 5 بھائی آپ کے پاس بیٹھے تھے، اور رشتہ دار اور جو قریبی تھے، بس یعنی بھائیوں کو 3 دن پاس رکھا وصال سے۔ اچھا جی، سوال تو میں نے آپ سے کہہ دیا، لیکن ہم نے کچھ اور ہی پوچھنا تھا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتا دیں۔ جی مثلاً آپ نے کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے، یا آپ بھی کوئی دم درود کرتے ہیں؟ جی وہ تو ہمارا سارا جو مطلب خاندان ہے، مطلب بزرگوں کا، یہ امی والدہ صاحبہ بھی کرتی ہیں، ماموں جان بھی، سارے گھر والے خاندان کے اور افراد بھی کرتے ہیں ہمارے نام درود بھی، اور باقی یہی دینی تعلیم، ٹھیک ہے نا جی، ساتھ میں دنیاوی تو ظاہر ہے ہی ہے، تو دینی تعلیم جو ہے یہ پڑھتے رہتے ہیں ہم، جو مطلب مدرسے میں بھی میں رہا ہوں، داتا صاحب جامعہ اجویریہ پڑھتا رہا ہوں، تو الحمدللہ دینی تعلیم سے بھی اللہ کا شکر ہے، مطلب رجحان ہے سارا، بڑا یہی کام ہے، یہی مصروفیات رہتی ہے، باقی ذکر و اذکار وظائف بزرگوں کے جو ہیں وہ تو ساری اجازت ہے مجھے، نانا جی کی، مجھے زمان فقیر احمد دین ثانی صاحب کی، اور مجھے شہزادی صاحبہ کی، اور اپنی والدہ صاحبہ کی، تو حتیٰ کہ سن 2018 میں میری دستار بندی بھی ہوئی تھی، میں نے جب گنبد کا کام شروع کرایا تھا مزملی سرکار کا، اور وہ دستار آج بھی میرے پاس پڑی ہے، پگڑی ہے جو حضور خواجہ مزملی سرکار کے دربار کا قبلہ مامو جان سید مظفر الدین صاحب کی قیادت میں، اور ان سے بھی انہوں نے باندھی، اور سارے مریدین اور جتنے پیران نظام تھے دربار شریف بعد از نماز فجر جو تقریب ہوتی ہے دربار شریف پر آخری اختتامی عرس والے دن، سن 2018 میں بنیاد رکھی گئی تھی دربار کی گنبد کی، جو میں نے کوشش کی تھی، اور صاحب مزار کی طرف سے ہی ساری توجہ عنایت تھی جو گنبد کا کام شروع ہوا تھا، اور مجھے انہوں نے اس ناقص کو چنا، اور ہم مطلب ہر جگہ گئے ہوں مریدین کے پاس، کیا ہے فنڈ دے یہ وہ وغیرہ، تو اور دعائیں بھی بہت سی مانگی، تب جا کے اجازت ملی گنبد کے کام کی دربار کے، لیکن مطلب وہ بھی دستار بندی مامو جان کی بھی طرف سے بھی اجازتیں ہیں، اور نانا جی کی طرف سے تو بہت زیادہ ہیں، ساری توجہات میری والدہ صاحبہ کی بھی ہیں، ان کی بھی، لیکن نانا جی کی بہت زیادہ توجہات تھی، اور وصال کے بعد بھی ان کی مزارات سے فیض جاری رہا، مزملی سرکار کی زیارتیں ہوتی رہی، حتیٰ کہ مزملی سرکار کے پیر و مرشد حضرت پیر شیر شاہ مست قادری لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی زیارت ہوئی۔ اور میں ایک اور بات ایڈ کرتا رہوں، میں تو یہی پوچھنے لگا تھا کہ آپ نے پیر مرشد کا نام لیا، تو ان کے ہاں کے بارے میں بتا دیں۔ بالکل، ایک تو غلام حبیب صاحب سے آپ کو آباء و اجداد کا نسب کا جو فیض ملا، جب آپ بیعت ہو گئے نا حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی کے، حضور خواجہ مزملی سرکار، جب جیسے آپ کے والد نے فرمایا تھا وہ آئیں گے لکھنؤ سے، آپ کو غلام حبیب صاحب نے کہ بیعت کریں گے اور ان سے آپ کا فیض چلے گا، تو اسی طرح پیر سید شیر شاہ مست قادری آئے، اس وقت خواجہ مزملی سرکار ایک مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں پہنچے، ایک رات رکے، انہوں نے خدمت بھی کی، خدمت کے لیے استادوں نے مزملی سرکار کی ڈیوٹی لگائی، فقیر احمد صاحب کی، کہ آپ ان کی خیال کرنا، ایک بزرگ آئے ہوئے مہمان ہیں، پھر ان بزرگوں نے اجازت لی ان سے، مزملی سرکار استاد سے میں ان کو لے جانا ہوں، میں آئے انہیں کے لیے، وہ لے آئے یہاں، پھر یہاں پھر تمام معمولات جو ہوتے ہیں نا ولایت کے، تصوف کے، سلوک کے جو طریقے ہوتے ہیں سلوک کے، یہ سارے ولایت، تصوف، روحانیت کے جو ہوتے ہیں، ان سے حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری لکھنوئی نے ان کو گزارا تمام معاملات سے دینی، اور پھر اسی طرح ایک مزملی سرکار کی جو والدہ تھیں، انہوں نے فرمایا غلام حبیب صاحب کے ایک دوست تھے، ان سے مزملی سرکار کے والد کے دوست، بھئی یہ ہمارا بیٹا فقیر احمد دین اب میں اس دور میں تو فقیر احمد دین تھے نا جب ابھی اپنی ولایت کا ان کا شورا نہیں ہوا تھا مزملی سرکار، لیکن نام مزملی سرکار ہے، یہ اتنے بڑے ولی کامل کا بیٹا ہے تمہارے بھائی کا، تمہارے دوست غلام حبیب کا، تو بھئی آپ سمجھا کے بھیجیں، ان کو پیغام بھیجا پردے میں نا، بھئی اس مجذوب شیر ایک مست وار ذکر کرتا ہے، یہ ذکر میں رہتا ہے، پتہ نہیں کون ہے یہ پیر سید شیر شاہ مست قادری، ہر وقت خاموش رہتا ہے، ذکر میں رہتا ہے، سائڈ پہ اس کے پیچھے پیچھے ایسے پھر رہے ہوتے ہیں مزملی سرکار ایسے ہاتھ باندھ کے، تو وہ گئے جب سمجھانے نا مزملی سرکار کو، اپنا بھتیجا سمجھ کے، دوست کا جو بیٹا ہے، اللہ کا بندہ، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے اپنے آباء و اجداد نے ولی کامل ہیں، وہ غلام حبیب صاحب کے پاس وہ پہنچ گئے، ان کے مزملی سرکار کے والد کے دوست شیر شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہاں مزملی سرکار نے جوتے اٹھائے ہوئے تھے شیر شاہ صاحب کے، اور ایسے ایسے چل رہے تھے، بھئی یہ کون بزرگ ہے جس کے پیچھے تم چل رہے ہو، اتنے تمہارے آباء و اجداد ولی کامل سارے، تو اس نے تمہیں کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کی خود بھی ہوش نہیں ہوتا،
تو حضرت پیر سید شیر شاہ مست قادری نے آنکھیں کھولیں، سرخ آنکھیں، اور مزملی سرکار کا ایسے بازو پکڑا، بازو پکڑ کے فرمایا اس کا دنیا اس کے جوتے اٹھائے گی اور دنیا اس کے پیچھے ہوگی، جیسے یہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح ہوا، دنیا خواجہ مزملی سرکار کے پیچھے چلی اور ان کے جوتے اٹھاتی، اور حتیٰ کہ نواب آتے تو یہاں کمر نہ کرتے، اترا اسٹیشن تک ایسے الٹا چل کے جاتے، یعنی اس آستانے کی طرف پشت نہ ہو، الٹا چل کے جاتے، اور وہاں سے اترا اسٹیشن سے جوتے اتار کے یہاں آتے۔ کتنے کتنے نواب، کہ بڑے بڑے لوگ، یہ تو 3-4 نوابوں کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اور کتنے بڑے بڑے لوگ۔ تو قادری صاحب آپ نے کچھ ان کی نشانی کا ذکر کیا تھا کہ پڑھیاں ان کے اگر ہم زیارت کر سکتے ہیں تو؟ ہاں جی ہاں جی، ایک تو حضور خواجہ مزملی سرکار کی ٹائل ہے جو جس پہ انہوں نے چلہ کاٹا ہوا ہے خواجہ مزملی سرکار نے، سورۃ مزمل شریف کا۔ اس کے بعد ان کے تعویذات، نانا جی مجذوب زمان کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، ان کی میں زیارت کروا دیتا ہوں۔ اس کے بعد مزملی سرکار کے ایک جوتے ہیں، جوتوں کا جوڑا ہے، اور ایک ان کی انگوٹھی ہے، وہ راول پنڈی میں ایک گھر ہے ان کے پاس ہے، وہ تصویر ہے ان کی میرے پاس، وہ فیس بک پہ پہلے اپلوڈ ہے، پتہ نہیں اب تصویر نہ ملے لیکن ہوگی کہیں نہ کہیں تصویر ان کی۔ اور آپ کے مطلب جیلم ایک پتھر ہے دینا کے، جہاں سلطان گراں ہیں، وہاں بیٹھتے تھے، جنات کو تبلیغ دیتے تھے، اس پتھر کی میرے پاس تصویر ہے، شاید ابھی وہ رش ہے بہت زیادہ ملے نہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میرے پاس ہیں نا میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ جی ہاں، اور باقی مطلب ان کے جو ہے نانا جی تھے نا مزملی سرکار کے جو پوتے، ان کی چیزیں میرے پاس بہت زیادہ ہیں، ان کی سامان، ان کی چیزیں، دوران دستگیر بے کساں، ہم نام پوتا خواجہ مزملی سرکار، خواجہ فقیر احمد دین ثانی قبلہ نانا حضور، ان کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، مزملی سرکار کے تعویذات اور ان کی ٹائل۔ اور یہ نانا جی نے خود مجھے مزملی سرکار کے جو تعویذات تھے نا خواب میں ملے، اور انہوں نے مجھے مولانا امین صاحب کی بیٹھک کے باہر بیٹھے تھے، تو مان اللہ نائی غالباً تھا، وہ بھی وہاں بیٹھا تھا، تو مجھے کہتے ہیں میں ایسے ملا ہوں وفات سے کچھ ماہ بعد، کہتے ہیں میری باکس سے تعویذات نکال لو اور خود تھوڑے سے پھول لے کے کمرے میں ٹانگ دینا، اور میں نے چابی لگائی تو وہ نکل آئے۔ وہ تو مولانا جی مجذوب زمان کا جب وصال ہوا، سارا غسل کا اہتمام میں نے ہی کیا تھا، جگہ بنائی، وہ جیکٹ جو اتری، وہ چیزیں اتری، 4 نگ جو تھی نا انگوٹھیاں انگلی والی، وہ میں نے ماموں کو دی، اور جو تعویذ تھا نا یہاں باندھتے تھے نانا جی مزملی سرکار کا، وہ بھی میں نے ماموں کو دیا۔ باقی ان کی قمیض، ان کی جیکٹ، ان کے جوتے، ان کی گلاس، ان کی کپ، اور ان کی جو چیزیں انہوں نے مجھے خواب میں کہیں تو وہ میں نے بکس سے تعویذ نکال لیے۔ سن 2017 میں، وہ 17 میں نا، وہ تعویذ مزملی سرکار والا بھی، اور وہ میں نے ماموں کو بھی دیا تھا، اور ماموں کو یہ باتیں میں نے صاحب کو بھی بتائی تھیں۔ تو یہ ساری حضور خواجہ مجذوب زمان فقیر احمد دین ثانی کی چیزیں ہیں، وہ میرے پاس ہے، اور مزملی سرکار کی تعویذات اور ٹائل ہے، اور نانا جی کے بھی تعویذات ہیں، تو ان کی بڑی بالکل میں ان کی زیارت کرواتا ہوں آپ کو۔ جی